جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا اہم موضوع چل رہا ہے وہ تربیت اولاد چل رہا ہے، اور علامہ صاحب بڑے ہی اچھے طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اور ہمارے معاشرے میں جو تربیت کے مطابق آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ علامہ صاحب آپ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں، میں ویسے یہ چاہوں گا کہ آپ وہاں سے کنٹینیو کریں، لیکن اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے کہ تربیت جو ہے، ایک تو ہمیں تربیت کا فائدہ جو ہم اگر اچھی تربیت کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی ملتا ہے۔ دوسری، ہم تربیت اگر اچھی کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس میں ایک چیز اور وضاحت فرمانی ہے کہ ماں کا کتنا کردار ہے تربیت میں، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا آپ جب روٹی کے لیے آٹا بناتی تو آپ جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت کرتی، جب آپ حضرت امام حسن امام حسین کے لیے روٹی بناتی تو آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی۔ تو ماؤں کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹی وی لگا ہوا ہے، جو ہے نا میوزک چل رہا ہے، طرح طرح کے جو ہے نا ڈرامے چل رہے ہیں، تو کیا یہ ہمارے جو معاشرے کو بگاڑنے میں کیا اہم کردار نہیں ہے؟ وہیں سے کنٹینیو کر کے تو آپ نے یہ بھی وضاحت فرمانی ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ تربیت اولاد کے حوالے سے سب سے اہم جو کردار ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ میں یہ کر دوں کہ اولاد کی تربیت کے 3 مراحل بڑے اہم ہیں۔ ماہرین فرماتے ہیں وہ 3 مراحل جو ہیں وہ 7 سال پر جو ہے ان کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ فرماتے ہیں پہلے 7 سال جو ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ ماں اپنی گود میں بچے کو تربیت دے، اس میں خاص جو کردار ہوتا ہے وہ ماں کا کردار ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں یعنی پہلے 7 سال کے مرحلے میں ماں اپنے بچے کو اپنی طرف سے سکھائے، اپنی طرف سے اس بچے کی اچھی تربیت کرے، اپنی طرف سے اس بچے کو جو ہے وہ اچھا اخلاق اور اچھا کردار والا بنائے۔ اور دوسرے جو 7 سال ہیں یعنی 7 سال سے 14 سال کی عمر کے، ان میں جو ہے وہ بچے کو غلام بنا کر رکھے۔ غلام بنانے سے مراد یہ ہے کہ اس عمر میں اس ایج میں بچے کے اوپر احکام نافذ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دے، اور پھر جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے تو سختی سے ان کو نماز پڑھنے کی جو ہے وہ ان کی تاکید کریں اور نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ دیگر جو دینی احکام ہیں ایسا ایسا ان کے اوپر جو ہے وہ لاگو کریں۔ اور پھر اس کے بعد 14 سال سے 21 سال کے درمیان بچے کو دوست بنا کر رکھے۔ پہلے جو 7 سال ہیں ان میں ماں کا اہم کردار ہوتا ہے، ماں سکھائے۔ اور اس پہ میں 2 مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے بڑی مشہور مثالیں پہلے سن بھی رکھی ہیں، اس میں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی مثال بھی بڑی عظیم مثال ہے کہ جب آپ بچپن میں تھے تو ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو، تو بچپن میں بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں یہ میں کام کروں گا تو مجھے اچھا کیا ملے گا؟ جیسے آج کی مائیں اولاد کو لالچ دیتی ہیں، اچھا بیٹا یہ کام کرو تو میں تمہیں یہ چیز دوں گی، یہ پیسے دوں گی، پیسوں کا اچھی محنت کرو تو آپ اگر کلاس میں فرسٹ آئے تو آپ کو یہ گفٹ ملے گا، یہ انعام ملے گا۔ بچہ اس لالچ میں آ کر وہ بہت محنت کرتا ہے، وہ شب و روز ایک کر دیتا ہے۔ تو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں بیٹا نماز پڑھا کرو، جو ہے وہ میں آپ کو حکم دیتی ہوں۔ تو بیٹے نے کہا کہ ماں اگر میں نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا نماز پڑھو گے نا تو پھر اس کے بدلے میں تمہیں شکر ملے گی۔ تو ماں جو ہے وہ جب بیٹا نماز پڑھتا ہے تو ماں مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی ہے، تو وہ بیٹا نماز پڑھتا اور مصلی کو اٹھاتا تو شکر کی پڑیا اٹھا لیتا۔ یہ معمول رہا۔ اور اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ ماں جو ہے وہ کہیں کام چلے گی، واپسی دیر ہو گئی، وہ وقت پہ نہ آ سکی، تو وقت ہو گیا نماز کا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مصلی پہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ بعد میں جب جو ہے وہ نماز پڑھی اور اسی وقت میں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو خیال آیا کہ وقت نماز کا ہو چکا ہے، تو آج میرے بیٹے نے معمول کے مطابق مصلی کو اٹھا کر پڑیا کو دیکھنا ہے، تو اگر پڑیا نہ وہاں پر پڑی ہوئی تو پھر مسئلہ تو خراب ہو جائے گا۔
تو اللہ کے حضور دعا کی، پروردگار یہاں تک لانا میرا کام تھا اور آگے فرید کو سنبھالنا تیرا کام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی اس دعا کو قبول فرما لیا، اور پھر جب نماز پڑھی مصلی کو اٹھایا تو شکر کی پڑیا موجود تھی۔ جب ماں واپس پلٹ کر آئی تو ماں کی خدمت میں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ عرض کرنے لگے، ماں آج میں نے نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد جب مصلی کو اٹھایا ہے تو اس کے بعد ماں جب یہ گفتگو سن رہی تو حیران بھی ہوئی، پتہ نہیں آج ہوا کیا ہے۔ تو جب اگلی گفتگو سنی کہا، ماں جی آج جو میں نے پڑیا شکر کی کھائی ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور تھا، اس کا لطف ہی کچھ اور تھا۔ تو ماں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ جملے کہے، بیٹا اس کا لطف اور کیوں نہ ہوتا، اس کا مزہ نرالا انوکھا کیوں نہ ہوتا، بیٹا پہلے پڑیا میں رکھا کرتی تھی، پہلے پڑیا فرید کی اماں رکھا کرتے تھی، تو آج جو پڑیا رکھی ہے وہ فرید کے رب ذوالجلال نے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کردار تھا ماں کا۔ آج وہ وقت بھی تھا جب فرید الدین کی نماز کی عادت کے لیے ماں اگر شکر کی پڑیا مصلی پہ نیچے رکھنے کے بعد فرید الدین کو نماز کا پابند بنا سکتی ہے تو آج کی ماں بیٹے کو چاکلیٹ کا لالچ دے کر کیوں نہیں نمازی بنا سکتی، چاکلیٹ کا یا جو بھی بچے کی خواہش ہے اس کا لالچ دے کر کیوں نہیں بچے کو جو ہے وہ قرآن کا حافظ بنا سکتی، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے والا بنا سکتی۔ اس میں یہ بھی آپ کا جو سوال کہ ماں کا کیا کردار ہے، دوسری مثال بھی میں عرض کرتا ہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جب بغداد شریف جانے لگے تو ماں نے الوداع کرتے ہوئے 40 دینار جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ جبے میں سی دیے، گدڑی میں سلائی کر دیے، اور یہ تاکید کی، بیٹا جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی موقع آئے تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ تاکید ماں کی تھی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ جاتے ہیں، اتفاق سے مختصر کرتا ہوں، اتفاق سے قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا گیا۔ ایک شخص حضرت غوث اعظم کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو حضرت غوث اعظم کہتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں اور میری گدڑی میں سلائی کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، کوئی چور بھی اپنا ایڈریس بتاتا ہے، تم تو ہمارے ساتھ جو چور کو بھی کوئی ایڈریس بتاتا ہے اور تم تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ یہاں تک کہ جس نے بھی پوچھا یہی جواب دیا۔ وہ اپنے بڑے سردار کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں آج اس قافلے میں عجب ہم نے منظر دیکھا، وہ یہ تھا کہ سب نے جو ہے وہ معاملہ کچھ اور کہا، مگر ایک ایسا ساتھی تھا جس سے ہم نے سوال کیا، اس نے سچ بتا دیا، کہا 40 دینار ہیں، گدڑی میں سلائی کیے ہوئے ہیں۔ وہ سردار کہنے لگا اچھا پورے قافلے کو بلا کر لاؤ۔ جب بلا کر وہاں پر لے گئے تو حضرت سرکار غوث اعظم سے وہی سوال اس کے سردار نے کیا، بتا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا 40 دینار ہے، ماں نے گدڑی میں سلائی کیے تھے۔ کہا حکم دیا کہ اس کی گدڑی کو دھیڑا جائے۔ جب وہ دھیڑا گیا تو وہی جو ماں نے 40 دینار اس کی گدڑی میں سلائی کیے تھے وہ اس میں موجود پائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم سے پوچھا گیا اچھا یار بتا، کوئی بھی چور کو ایڈریس نہیں بتاتا، کوئی سچ بات نہیں بتاتا، بتا کہ اس میں کیا جو ہے وہ معاملہ ہے، اس میں حکمت کیا ہے کہ جس نے بھی پوچھا تو نے جواب سچ سچ بتایا ہے کہ میرے پاس 40 دینار، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری اماں نے ایک تاکید کی تھی، فرمایا تھا بیٹا جیسا بھی وقت ہو، جیسا بھی وقت آ پڑے، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ تو میری ماں کی ہوئی تاکید تھی تو میں نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ ماں کی اس تاکید پر میں نے تمہارے سامنے سچ بولا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا، وہ کہتا ہے دیکھیں کہ ایک یہ بچہ ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور ماں کی اتنی تابع داری کی ہے، ماں کی بات کی اتنی لجپالی کی ہے، تو اس نے ہمارے سامنے سچ بول دیا، تمہاری تو ساری زندگی گزر گئی ہے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ تو وہ سردار کیا جو ہے وہ اس کے چیلے بھی جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہوئے کہتے ہیں آج سے ہم سچی توبہ کرتے ہیں، کبھی بھی ہم زندگی میں چوری نہیں کریں گے، ہماری جو ہے وہ تقدیر تیری اس گفتگو نے بدل دی ہے، وہ جو تمہیں تیری ماں نے تاکید کی تھی سچ بولنے کی، اس بات نے ہمارے دل پہ گہرا اثر ڈالا ہے اور اس پہ ہم جو ہے وہ آج سے اپنے اس برے فعل پہ توبہ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ماں کا بچے کی تربیت کے حوالے سے بڑا کردار ہے۔ تو جب 7 سال کی عمر تک ماں خاص طور پہ
اپنے بچے کو خود تربیت دے. آج کے ہمارے اس ماحول میں 2.5 3 سال 4 سال جب عمر ہوتی ہے تو بچے کو ہم اسکول بھیج دیتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن اس میں ماں اپنی تربیت کا کبھی بھی دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے. اور دوسرا جو مرحلہ تھا 7 سال سے 14 سال کا, وہ بچے کو حکم دے, ان کے اوپر احکام نافذ کرے تاکہ اس بچے کی جو ہے وہ عادت بنے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے کوئی بھی عمل ہوتا ہے وہ ریاکاری ہوتی ہے, پھر وہ عادت بنتی ہے, پھر وہ عمل جو ہے وہ عبادت بنتی ہے, تاکہ اس مرحلے میں بچے کا بنیادی طور پہ وہ عمل ریاکاری ہوگا, پھر وہ عادت ہوگی, پھر آہستہ آہستہ وہ عبادت ہو جائے گی. اور تیسرا جو مرحلہ ہے 14 سال سے 21 سال کا, یہ بڑا اہم جو ہے وہ مرحلہ ہے. اس میں چاہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو دوست بنائیں. اس مرحلے میں آ کر بیٹا جو ہے وہ دوستوں کے ماحول میں جب جاتا ہے تو دوستوں کی باتوں سے وہ بڑا مانوس ہوتا ہے اور دوستوں کے دین کو اختیار کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے دوست میرے حق میں بہت بہتر ہیں, میرے دوست میرے بارے میں جو فیصلہ کر رہے ہیں میرے لیے وہ بہت بہتر ہے. اس بنیاد پہ وہ والدین کے فیصلے کو ترجیح نہیں دیتا, کیونکہ وہ اتنا جو ہے وہ عقل کے لحاظ سے سلیم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے فیصلے درست کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو اس عمر میں بچوں کے فیصلے خود کریں اور بچوں کی دوستی پہ نظر رکھیں کہ ہمارا بیٹا, ہماری اولاد کس ماحول میں بیٹھ رہی ہے, ہمارے بیٹوں کے دوست کیسے ہیں, کیا ہمارے بیٹوں کے دوست ایسے تو نہیں جو ان کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم بوڑھے ہوتے ہیں تو ہمارے بچے جو ہمارے نافرمان ہوتے ہیں اور ہماری باتوں کو وہ مانتے نہیں, اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ جس دور میں ہم نے ان کو ٹائم دینا ہوتا ہے ہم ٹائم نہیں دیتے, وقت نہیں دیتے. پھر جب ہمیں ان کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ ہمیں وقت نہیں دیتے. کاش کہ ہم نے ان کو وقت دیا ہوتا اور پھر جب ہمیں ضرورت پڑتی پھر ہمیں بھی وہ وقت دیتے. تو دوستوں کی صحبت کو خاص طور پہ مد نظر رکھیں کہ کس صحبت میں بیٹھ رہا ہے. حضرت مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ صحبت سہلے سہلے کند, صحبت تالے تالے کند. نیک بندے کی صحبت بندے کو نیک بنا دیتی ہے اور برے بندے کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑی خوبصورت بات یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اولاد کو برے دوست سے محفوظ کرو, برے دوست کی صحبت سے دور رکھو. فرمایا کہ وہ برا دوست جو ہے وہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور آپ نے اس پہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ سانپ جو ہے وہ جب ڈستا ہے تو وہ جان لیتا ہے, مگر جب برا دوست ڈستا ہے تو وہ ایمان لیتا ہے. یہ جان اور ایمان کے لحاظ سے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑی خوبصورت ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اس لحاظ سے والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اولاد کی صحبت کو خاص طور پر مد نظر رکھیں, ان کو خود وقت دیں, ان کو خود وقت دیں اور اچھی باتیں ان کو سکھائیں اور خود عمل کر کے ان کی اچھی تربیت کریں. اس میں ایک بنیادی طور پر یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اگرچہ معاشرے کے بہت بڑے ڈاکو ہوں اور بہت بڑے مطلب ہے وہ برے لوگ ہوں, لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو. یارو ایسے اولاد نیک نہیں بنے گی, اس کے لحاظ سے ہمیں بھی بہت بڑا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک بنے تو ہمیں نیک بننا ہوگا. ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نمازی بنے تو ہمیں نمازی بننا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد سچ بولے تو ہمیں سچ بولنا ہوگا. یہ ہمارا کردار اس میں بہت اہم جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے. اس میں یہ ایک بڑی بات جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ خاص طور پہ بچوں کی تربیت میں جب ہم بچے کو جب اسکول بھیج رہے ہیں, درسگاہ میں بھیج رہے ہیں, تو اس میں کچھ بچے کو ساتھ پاکٹ منی کے علاوہ اور چیز بھی دے دیں, تو زائد پیسے بھی دے دیں اور ساتھ یہ جملہ کہہ دیں, بیٹا راستے میں اگر تمہیں کوئی فقیر ملے نا تو یہ جو میں تمہیں زائد دے رہا ہوں یہ تم نے اس فقیر کو دینے. اب دیکھیں کہ ایک تو اس کی طرف سے وہ خیرات کا سلسلہ اور پھر اس میں بچے کی عادت بن رہی ہے. کل کو ایک وقت آئے گا جب اس بات کو سمجھے گا تو وہ یقینی طور پر وہ فقراء کو دینے کی اس کی عادت ہوگی, اور پھر وہ یہ عادت تو بچپن میں بنی تھی لیکن جب بڑا ہو کر وہ خیرات دے گا تو وہی عادت اس کی عبادت میں تبدیل ہو جائے گی. اور اسی طرح جب بچوں کو آپ درسگاہ میں بھیجتے ہیں
تو کھانا ان کو زیادہ بھی دے دیں، اور ساتھ یہ بات کہیں بیٹا جب آپ اپنی کلاس میں بیٹھے ہوں تو آپ کے کلاس فیلو ایسے بھی ہوں گے جو گھر سے کھانا لے کر نہیں آئے ہوئے، ایسے بھی ہوں گے جو غریب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے اتنی وافر مقدار میں کھانا نہیں ہوتا، تو بیٹا یہ کھانا زائد اس لیے دے رہا ہوں کہ تم نے اپنے ان دوستوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنا ہے۔ اس لحاظ سے والدین کا اہم کردار ہوتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو خاص طور پر مد نظر رکھنا چاہیے۔ جی علامہ صاحب سے تربیت کے معاملے میں ہماری بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ Zaki Brothers